अस्सलाम वालेकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین اللہ اعلم بمرادہ بذلک، یہ قرآن مبین کی اور کتاب کی آیتیں ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بسا اوقات کفار چاہیں گے کاش کہ وہ اسلام لے آتے دنیا میں۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، آپ چھوڑے رکھیے ان کو، وہ کھاتے رہیں، فائدہ اڑاتے رہیں، آرزوؤں نے ان کو غفلت میں ڈال رکھا ہے، ان قریب وہ لوگ جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، ہر بستی کی ہلاکت کے لیے ہمارے یہاں ایک لکھا ہوا وقت ہے۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، کوئی قوم، کوئی امت اپنے وقت مقرر سے نہ آگے بڑھ سکے گی اور نہ وہ پیچھے ہٹ سکیں گے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور مشرکین مکہ نے کہا، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا، بے شک آپ البتہ پاگل ہیں۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو آپ فرشتوں کو ہمارے پاس کیوں نہیں لے آتے ہیں؟ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اترتے ہیں فرشتے مگر اللہ کے حکم سے، اور تب تو وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے قرآن نازل فرمایا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ محترم حضرات، الحمدللہ یہ رمضان المبارک ہے۔ پچھلے 14 سال ہو گئے جب سے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز کیا تھا۔ اس سے پہلے ہم مختلف صورتیں پڑھا کرتے تھے، لیکن مسلسل 14 برس سے الحمدللہ ہم نے بسم اللہ سے شروع کیا۔ آج تقریباً 13واں پارہ ختم ہوا۔ 2005-06 میں ہم نے آغاز کیا تھا، یہ 2020 چل رہا ہے، اور 2019 میں سورہ ابراہیم ختم ہوئی تھی، اور 2020 میں یہ سورہ ہجر شروع ہو رہی ہے، یا 14ویں پارے کا آغاز ہے۔ یہ سورہ ہجر ہے اور مکی صورت ہے۔ مکی ہونے کا مطلب ہمیں معلوم ہے، ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے، جو 87 صورتیں ہیں قرآن میں، اور ہجرت کے بعد آقا پر جو قرآن نازل ہوا، ان صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے، اور یہ 27 صورتیں ہیں قرآن میں۔ یہ صورت ترتیب کے اعتبار سے تلاوت میں 15ویں نمبر پر ہے، نزول کے اعتبار سے 54ویں نمبر میں ہے۔ اس میں 6 رکوع ہے اور 99 آیتیں ہیں۔ سورہ ابراہیم جو ختم ہوئی تھی وہ اللہ کی توحید کی دعوت پر ھذا بلاغ للناس وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور اس بات قرآن ہوا تھا۔ اس صورت کا آغاز بھی اس بات قرآن ہے۔ مکی صورتوں میں اس بات توحید، اس بات رسالت، بعث بعد الموت، قیامت، حشر نشر، سابقہ کے احوال وغیرہ اللہ کی قدرت کی علامت بیان کی جاتی ہے۔ اس طرح اس سورہ ہجر کے اندر بھی مکی صورت کے جو مضامین ہوتے ہیں وہ اس صورت میں بھی بیان کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس سورہ شریفہ کا جز نہیں ہے، لیکن ہر صورت کے آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ 114 صورتوں میں سے سورہ توبہ یعنی سورہ برات کے علاوہ ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ 114 صورتیں ہیں، 113 پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اور ایک مرتبہ قرآن میں سورہ نمل میں قرآن کریم کا جز بن کر کے
इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कुरान करीम का जुज़ बन करके कुरान करीम की आयत शुमार की जाती है। ये सूरह हिज्र की आयत में शामिल नहीं है। अलबत्ता हर मोहतम बिशान का आगाज़ और हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी जाती है, यहाँ पर भी है। अलिफ लाम रा ये हुरूफ मुक़त्तआत में से हैं। इसके बारे में कायदा तफसीरिया ये हैं, अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही बिज़ालिक, इसकी मुराद को अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। ये हुरूफ मुक़त्तआत में से हैं, अल्लाह ताला ने उसका तर्जुमा भी ज़ाहिर नहीं किया है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। इस बात कुरान हो रहा है कि ये किताब और कुरान मुबीन की आयतें हैं, आयातुल किताब, चूँकि कुरान करीम के 4 ज़ाती नाम हैं, अल किताब, अल कुरान, अज़्ज़िक्र, अल फुरकान। यहाँ 2 नाम जो कुरान करीम के ज़ाती हैं वो एक साथ बयान किए गए हैं। आयातुल किताब ये कुरान की आयतें हैं, व कुरान मुबीन और खुल्लम खुल्ला कुरान है। बाकी कुरान करीम के दूसरे सिफाती नाम बहुत हैं, अलबत्ता ज़ाती नाम 4 हैं। एक अल किताब, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, और यहाँ आया तिल्का आयातुल किताब। दूसरा कुरान, तो यहाँ आया कुरानुन मुबीन। तीसरा फुरकान, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही। चौथा ज़िक्र, जो चंद आयतों के बाद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। गोया कि सूरह हिज्र ही में कुरान करीम के ज़ाती 3 नाम बयान किए गए, एक तो अल किताब, एक कुरान और अज़्ज़िक्र। यानी सूरह हिज्र की तकरीबन 9वीं आयत तक ये तीनों नाम पूरे हो जाते हैं। कुरान अल्लाह की किताब है, बनी नवे इंसानियत के नाम खुदावंद कुद्दूस का आखिरी हिदायत नामा है। कुरान की तालीमात, कुरान की तिलावत से बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। कुरान तिलावत के लिए हैं, कुरान हिदायत के लिए हैं, कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की ज़ात अक़दस से निकला हुआ है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है। अल्लाह ताला अपना कुरान देने से पहले सारी कायनात के इंसानों के कुलूब को टटाला। क़ल्ब अतहर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने से बहुत करीब पाया। अल्लाह ने आपके क़ल्ब अतहर को मुंतखब किया, जिब्रील अमीन को मुंतखब किया, मक्का मुकर्रमा की सरजमीन को मुंतखब किया, गार हिरा को अल्लाह ने पसंद फरमाया, 6 महीने आका से तखलिया करवाया और आपके क़ल्ब अतहर पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपना मुक़द्दस कलाम उतारा, जिसको अल किताब कहते हैं, जिसको कुरान कहा जाता है, जिसको फुरकान कहा जाता है, जिसको ज़िक्र कहा जाता है। अल्लाह के मुक़द्दस तरीन किताब है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है। दूसरी आयत करीमा में फरमाया, बाज़ बादल मौत के दिन, क़यामत के दिन ये लोग तमन्ना करेंगे, जो बेईमान है, जो काफिर है, काश वो दुनिया में इस्लाम ले आते। इस्लाम कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह ताला का ज़बरदस्त एहसान है। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, इस्लाम की दौलत अता फरमाई, रमज़ान का अज़ीमुल क़द्र महीना अता फरमाया, इस्लामी माहौल अता फरमाया, रोज़ों की तौफ़ीक अता फरमाई। ये वो आमाल हैं जिसकी हकीकत में कदर इंसान की आँख बंद होने के बाद उसे पता चलेगा। ये दुनिया की फ़ानी आँख उसकी हकीकत को नहीं समझ सकती है। वहाँ तमन्ना करेंगे काश दुनिया में इस्लाम ले आते। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ नबी जी छोड़ो इनको, ये दुनिया में ऐश उड़ा लें, खा लें पी लें, आरजुओं ने उनको गफलत में डाले रखा है, इनको पता चल जाएगा। ये धमकी है। दुनिया में नाज़ो नेमत, ऐश व इशरत, नादो नखरे, उससे इंसान हिदायत से दूर होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, दुनिया में ऐसा दिल न लगाओ जिससे आदमी आखिरत से गफलत बरते। और फिर आरजुएं, इंसानों को उम्मीदें अल्लाह से गफलत में डालती है। उम्मीदें मुख्तसर रखनी चाहिए, लंबे चौड़े प्लानिंग नहीं होने चाहिए। ये इंसान को गफलत में डाल देते हैं, फिर आखिरत में पता चलेगा। अल्लाह फरमाते, वमा अहलकना मिन कर्यतिन इल्ला वलहा किताबुम मालूम। उम्म साबिका की हलाकत, कौम नूह को अल्लाह ने गर्काब किया, कौम आद को खुदावंद कुद्दूस ने हलाक किया।
قوم سمود کو اللہ نے برباد کیا، شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے برباد کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کی قبطی قوم کو اللہ نے ہلاک و برباد کیا۔ ہر ایک کے لیے اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ایک وقت مقرر ہے، اس لکھے ہوئے مقرر وقت سے پہلے خدا نے ہلاک نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا اللہ نے ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے دو سلسلے چلائے، ایک رجال اللہ اور ایک کتاب اللہ۔ ہر زمانے میں رجال آئے، 1.25 لاکھ انبیاء یا 1,28,000 انبیاء، یہ رجال اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم اور انبیاء کے 100 صحیفے اتارے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کی دعوت دی۔ انبیاء نے اپنی رسالت کو لوگوں کو سمجھایا، بتوں کی گندگی سے نکال کر اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ لیکن جب قوموں نے نہیں مانا، انبیاء کی مخالفتیں کی، نبیوں کو وطن سے بے وطن کیا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا، حالات ڈالے، پریشانیوں میں گھیرے گئے، تو پھر خداوند قدوس نے ہر ایک قوم کی ہلاکت کا وقت مقرر تھا۔ حضرت نوح 950 سال تک قوم کو سمجھاتے رہے، 950 سال کے بعد ہلاکت مقدر تھی اور مقررہ وقت میں وہ قوم ہلاک ہوئی۔ اسی طرح قوم عاد، اسی طرح قوم سمود، اسی طرح سابقہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آگے خداوند قدوس ارشاد فرماتے ہیں، ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، کوئی امت، کوئی قوم اپنے وقت مقرر سے نہ آگے بڑھ سکی اور نہ وہ پیچھے ہٹ سکے۔ جو وقت لکھا ہوا ہوتا ہے اسی وقت مقررہ میں ہلاکت آتی ہے۔ اب اسمات قرآن ہو رہا ہے، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ دیکھیے، مشرکین مکہ نے کہا، اے وہ شخص، آقا کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں؟ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا، انک لمجنون، البتہ تو پاگل ہے، العیاذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے مشرکوں نے مجنون کہا، آپ کو ساحر کہا، آپ کو کاذب کہا، کذاب کہا، آپ کو جادوگر کہا، برے برے القاب سے آپ کو یاد کیا، انک لمجنون، تو پاگل ہو گیا ہے، العیاذ باللہ۔ قرآن اور قرآن لانے والی ذات، نبی کی ذات کو یہ پاگل کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جس پر قرآن نازل کیا گیا، البتہ تو پاگلوں میں سے ہے۔ تو آقا کو کہیں مجنون کہا، آقا کو ساحر کہا، آقا کو شاعر کہا اور آقا کو کاہن کہا۔ دیکھیے کیا انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی وجہ سے بہت زیادہ حالات میں آقا کو پریشان کیا گیا، طرح طرح کی مصیبتیں آپ پر ڈالی گئی، برے برے لقبوں سے آپ کو یاد کیا گیا۔ اسی طرح اہل قرآن، اہل مدارس پر جو حالات ہیں، تو سوچنا چاہیے کہ یہ جو بھی قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، قرآن اس کی دنیا آخرت کو بہتر بنا دے گا۔ اور یہ حالات نئی چیز نہیں ہے، کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی دشمنی کی وجہ سے، آقا سے دشمنی، چونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ قرآن نے مکہ والوں کا کیا بگاڑا تھا، اور قرآن سے مکہ والوں کو کیا الرجی تھی؟ یہ کتاب ہدایت ہے اور وہ گمراہ قوم تھی۔ پیغمبر ان کو ان کی گمراہی سے نکال کر کے ہدایت کی دعوت دیتا تھا، ان کو نقصان سے بچا کر کے نفع کی طرف لے آتا تھا، 360 معبودوں کی پرستش سے بچا کر ایک اللہ کی توحید کی دعوت دیتا تھا۔ اور یہ بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، کہا کہ آپ پاگل ہیں، لو ما تاتینا بالملائکہ ان کنت من الصادقین، اگر قرآن جبرائیل امین کے ذریعے سے آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے تو فرشتہ آپ کے ساتھ آنا چاہیے اور ہم فرشتوں کو دیکھ لیں۔ لو ما تاتینا بالملائکہ، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو ملے ہیں، جبرائیل امین نزل بہ الروح الامین، قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین، جبرائیل امین اس کو لے کر کے آتا ہے، تو جب تک فرشتہ نہیں آ جائے گا
اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو فرشتے کو کیوں نہیں لے آتے ہیں جب آپ کے قلب خطر پر نازل ہوتا ہے؟ یعنی ہم بھی اپنی آنکھوں سے اس فرشتے کو دیکھ لیں۔ اللہ فرماتے ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتوں کو تو حق کے ساتھ ہی اتارا کرتے ہیں۔ وما كانوا اذا منذرین، اور فرشتے جب زمین پر اتر جاتے ہیں تو اس کے بعد کسی کو مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ یہاں تک اس بات قرآن اللہ کی توحید کے مضامین ہوئے۔ آئندہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم ہی نے قرآن نازل فرمایا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ جب اللہ عز و جل نے قرآن کریم کی حفاظت فرمانا چاہا تو سب سے پہلے قلب اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، آپ کے قلب اطہر پر قرآن اتارا، جبریل امین جیسا فرشتہ منتخب فرمایا، اور مکہ مکرمہ جیسی سرزمین منتخب فرمائی۔ آپ کے قلب اطہر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے بہت حاضر پایا، آپ کا قلب اطہر منتخب کیا۔ وہی جبریل آسمان سے لے کر آتا تھا۔ قرآن کریم میں 6665 مضمون کے اعتبار سے آیتیں ہیں۔ پورا قرآن 7 منزل پر مشتمل ہے، 30 پاروں پر مشتمل ہے، 540 رکوعات ہیں، 114 سورتیں ہیں، 3,22,670 حروف ہیں۔ جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے والناس تک قرآن کریم پورا ختم کر لیتا ہے اور منہ پر کر لیتا ہے وہ حافظ قرآن ہوتا ہے، اور جو آدمی اندر دیکھ کر تلاوت کر لیتا ہے اس کو 3,22,670 نیکیاں ملتی ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالها کے پیش نظر اللہ عز و جل نے اپنے مقدس کتاب قرآن کو نازل فرمایا۔ قلب اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حفاظت ہوئی۔ آپ کے قلب اطہر سے پار ہو کر کے یہ قرآن پھر امت تک آیا۔ فرماتے ہیں جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، خود قرآن کہتا ہے سنلقی علیک قولا ثقیلا، سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی جی ہم آپ پر قول ثقیل اتارنے والے ہیں۔ آپ کے قلب اطہر کی حالت یہ ہو جاتی تھی، فرمایا روایتوں میں، جیسے خدر کا کپڑا سکھانے کے لیے آدمی اس کو نچوڑتا ہے، جیسے ہمارے یہاں پہلے خیس ہوتے تھے جو آدمی کندھوں پر ڈالتے تھے، اس کو خدر کہتے ہیں۔ خیس کے کپڑے اب وہ جلدی سوکھتا نہیں ہے تو آدمی اس کو نچوڑتا ہے، کیا حالت بنتی ہے؟ آپ کے قلب اطہر کو 6665 آیتیں، 3,22,670 حروف، 28 یا 24,000 وحی، 24,000 وحی یا 28,000 مرتبہ جبریل نے آسمان سے زمین کے سفر کیے۔ سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ مکہ کی سرزمین، غار ہیرا کی وہ مقدس ترین جگہ، جبریل امین کا نزول آپ کے قلب اطہر پر ان آیات سے ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلی وحی آسمان سے آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، اور سب سے آخری وحی کے سلسلے میں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آپ پر نازل ہوا۔ 13 برس مکہ مکرمہ میں، 10 برس مدینہ منورہ میں، کل 23 سال قرآن کریم کے نزول کی مدت ہے۔ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر یکبارگی لیلۃ القدر میں آ گیا، اور آسمانی دنیا سے زمین پر قلب اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 24 یا 28,000 جبریل کی ملاقاتوں سے آپ کے قلب اطہر پر یہ وحی ربانی، یہ قرآن عزیز، یہ فرقان حمید کامل اور مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت آپ کے قلب اطہر سے کروائی، یعنی آپ کے دل مبارک کو قرآن کی حفاظت کی جگہ بنائی۔ اسی طرح آپ کے قلب اطہر کے صدقے طفیل میں مسلمان قوم کے بچوں کے قلوب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب کیا۔ جب ہمارے بچے حافظ ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے بچے کو حافظ بنا دیا، مدرسہ سمجھتا ہے ہم نے بچے کو حافظ کروا دیا۔ نہیں، حقیقت میں یہ انتخاب اللہ کا ہے،
اللہ جس بندے کی چوائس فرماتے ہیں اپنا قرآن دینے کے لیے، تو ہر حافظ کے دل کو اللہ ٹٹولتے ہیں۔ اپنے قرآن کی حفاظت اس قلب میں ہوگی کہ نہیں، اللہ اس کو ٹٹولتے ہیں، اور پھر اللہ اپنا قرآن اس میں بھرتے ہیں۔ حافظ قرآن کتنے مبارک لوگ ہیں جن کے قلب اطہر کو اللہ نے دیکھا ہے، اور جس دل پر اللہ نظر ڈال دے اس دل کو کبھی جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ تو قلب اطہر محمد الرسول اللہ کو منتخب کیا، صحابہ کی جماعت کو منتخب کیا، مسلمان قوم کے بچوں کو منتخب فرمایا۔ اب یہ بچے قرآن کریم کو حفظ کر لیتے ہیں تو یہ حافظ قرآن قرار دیے جاتے ہیں، اور یہ اللہ کی حفاظت کے آلے ہیں۔ کوئی الفاظ قرآن حفاظت کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے تو وہ حافظ صاحب ہیں۔ کوئی قرآن کریم کا لب و لہجہ محفوظ کرتا ہے، یہ وہ واحد کتاب ہے کہ آقا کی تلاوت کے وقت جو لب و لہجہ تھا اللہ نے اس کی بھی حفاظت کی ہے۔ تو لب و لہجے کی حفاظت کے لیے اللہ نے قراء قرآن کا انتخاب فرمایا، معانی قرآن کی حفاظت کے لیے علماء منتخب کیے، اجتہاد اور استنباط احکام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجتہدین اور فقہائی امت کو منتخب کیا۔ جب تک قرآن محفوظ ہے، کائنات محفوظ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کروائی۔ انا نحن نزلنا ذکر، اللہ ہی نے قرآن نازل فرمایا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اللہ ہی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ مبارک مہینہ ہے قرآن سے رمضان کو، رمضان سے قرآن کو بہت دلچسپ وابستگی ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ہم اپنے گھروں میں ہیں، ادھر ادھر باہر جانے کی فضا خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس موقع کو غنیمت جان کر کے قرآن کی تلاوت میں لگا دیں، نفس شیطان کے چکر میں نہ پھنسیں۔ جس حال میں خدا رکھے اس حال میں ہم خوش رہیں۔ جتنا زیادہ ہو سکے ہم قرآن پڑھیں، ہم بھی پڑھیں، اور اپنے محارم اور مستورات کو بھی قرآن کریم ان کا بھی سنیں۔ گھروں میں قرآن کریم کے ذکر کریں۔ من قرأ من کتاب اللہ حرف فلہ بہ حسنہ، ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے، ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے۔ آئندہ انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کی تلاوت کے اور فوائد بیان کیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرماوے، اللہ حلقوں کو قبول فرماوے، اللہ ہمیں صبر عطا فرماوے، پوری امت کی پریشانیوں کو اللہ ختم فرما دے، حرمین شریفین کو، دنیا کی تمام مسجدوں کے دروازوں کو خدا کھول دے، اور اللہ عز و جل ہمیں احکام اسلام کی بھرپور پابندی کی توفیق عطا فرماوے، روزوں کا اہتمام نصیب فرماوے، قیام اللیل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ عز و جل جلد از جلد تھمی ہوئی کائنات کو پھر سے جاری فرما دے، اور پوری امت کی پریشانیوں کو خدا ختم فرما دے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔